صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف کتاب مواقیت الصلاۃ ہماری جاری ہے، اور آج جو حدیث پڑھیں گے ہم، یہ حدیث نمبر 516 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حدثنا شعبۃ عن ابی منہال عن ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح واحدنا یعرف جلیسہ. یہ یہاں فجر کی نماز کا ذکر آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان سکتا تھا. یعرف جلیسہ، کہ جو اس کے قریب بیٹھا ہے اس کو پہچان لیتا تھا. وَيَقْرَأُ فِيهَا، اور اس میں آپ پڑھتے تھے، یعنی کتنی آیات پڑھتے تھے، مَا بَيْنَ 60 إِلَى 100، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات کی تلاوت فرماتے تھے فجر کی نماز میں. وَيُصَلِّي الظُّهْرَ اذا زالت الشمس، اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جب سورج زوال کی طرف مائل ہو جاتا تھا، یعنی بالکل ابتدائی وقت میں. والعصر احدنا يصحب الى اقصى المدینہ ثم يرجع والشمس حیۃ، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ کے آخری کنارے تک جا کر واپس آتا تو سورج ابھی تک مکمل روشن ہوتا تھا. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھول گیا ہے کہ مغرب کے بارے میں، یہ حضرت منہال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھول گیا ہے کہ ابھی برزہ نے مغرب کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وَيُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. ثم قال إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، اور پھر کہا شاید نصف رات تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. وقال معاذ، اور معاذ کہتے ہیں، قال شعبہ کہتے ہیں ثم لقيته مرة فقال ثلثي الليل، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب ایک دفعہ دوبارہ ابھی منہال سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تہائی رات ہی مؤخر کرنے کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا. یہاں پہ ہمیں جو اوقات مل رہے ہیں وہ ساری نمازوں کے مل رہے ہیں مغرب کے علاوہ، اور آغاز جو کیا ہے یہ انہوں نے فجر سے کیا ہے کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ ہر شخص اپنے ساتھی کو پہچان سکتا تھا. اور اس کی یعنی اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس وقت روشنی کو کوئی انتظام نہیں تھا، یعنی ہمارے یہاں کی طرح بجلی نہیں تھی اور کوئی بڑی بڑی لائٹیں نہیں ہوتی تھیں. تو فجر کی نماز جب ختم ہوتی تو اس وقت ہر شخص جان لیتا تھا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. تو یعنی فجر کی نماز کے بارے میں بھی نا بہت ساری حدیث ہیں، اور بہت علماء کے درمیان جو اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اس پہ بحث ہوئی ہے کہ فجر کی نماز تاریکی میں پڑھنی چاہیے یا فجر کی نماز روشنی میں پڑھنی چاہیے. تو امام شافعی جو ہیں ان کا خیال ہے کہ اس کو تاریکی میں ادا کرنا چاہیے. بعض حدیث ایسی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی میں نماز پڑھی ہے. تو ائمہ حنفیہ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ قدر روشنی ہو جائے تو پڑھنی چاہیے، اور اس میں قدر تاخیر کر کے ادائیگی بہتر ہے. تو یہ مطلب اس میں صرف بات اتنی بحث اتنی ہے کہ جو اول وقت میں پڑھیں تو وہ بہتر ہے یا تھوڑی سی تاخیر کر کے پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھی اس کو اتنی تاخیر کر دیں کہ سورج نکلنے والا ہو جائے. اور اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا آغاز جو ہے وہ تاریکی میں کیا، اور جب ختم ہوئی ہے تو اس وقت اتنی روشنی تھی کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور میں بھی زیادہ تر رائے یہی ہے کہ فجر کی نماز قدر تاریکی میں شروع کی جائے اور اس کا اختتام روشنی میں ہونا چاہیے. اور فجر کی نماز کے میں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ طویل قرات کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کہا گیا کہ قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ جو فجر میں قرآن پڑھا جائے گا وہ گواہی دے گا. یا اس کی بھی جو توجیہ کی ہے وہ یہی کی گئی ہے علماء نے کہ بھئی وہ وقت بڑا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خشوع اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس کا رجوع اللہ زیادہ ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، بہت اچھی طرح سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں زیادہ تلاوت کی جائے، زیادہ قرآن پڑھا جائے تاکہ دل زیادہ حاضر ہو اور نماز کا جو فائدہ ہے ہمیں زیادہ حاصل ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ ہے کہ 60 سے لے کر
100 آیات پڑھا کرتے تھے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں اور ہم کتنی اس کے اندر تلاوت کرتے ہیں. تو اس تلاوت سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر نماز اتنی تاخیر سے شروع کی جائے کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ ڈر ہو جائے کہ سورج نکل آئے گا تو 60 سے 100 آیات تو نہیں پڑھی جائیں گی. تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے وقت میں شروع کی جائے کہ اگر ہم 60 سے 100 آیات پڑھیں تو دن نہ نکل آئے، سورج نکل نہ آئے، بلکہ اس سے پہلے پہلے ختم ہو جائے. تو اس لیے اسی میں جو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بس اس طرح شروع کر لیں کہ قدر روشنی ہو جائے ختم ہونے تک، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ ایک شخص کو خطرہ ہو کہ میں اپنی نماز وقت کے اندر پوری نہیں کر سکوں گی یا کر سکوں گا اور سورج نکل آئے. اور نہ اتنے انتہائی اندھیرے میں ادا کی جائے کہ جب سلام پھیریں تو تب بھی اندھیرا ہی ہو. مطلب یہ کہ درمیانے سے وقت میں جب فجر کی نماز پڑھی جائے گی، اس حدیث کے مطابق جو تاریکی اور روشنی کا درمیانی وقت ہے یہ وقت بہترین وقت ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کو تاخیر کر کے پڑھا ہو، مگر مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جو ہے وہ قدرے دیر کر کے پڑھی. لیکن باقی اوقات میں یہ وقت جو اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے فجر کے لیے وہ وقت ہی تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اکثر و بیشتر. اور اس حدیث کے مطابق ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی زوال ہوا تو ظہر کی نماز بھی پڑھ لی. اور عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ کوئی شخص اگر اوالی یا مدینہ کا جو آخری کونا ہے وہاں سے آتا یا مسجد سے وہاں جاتا تو وہ اس طرح اس منزل پہ پہنچ سکتا تھا جب تک کہ سورج بھی روشن ہوتا تھا. اب اس میں دو باتیں کی گئی ہیں کہ ایک شخص تو یہ یعنی ایک شخص جو ہے وہ مسجد سے اس کنارے تک جاتا اور پھر واپس آتا تو سورج روشن ہوتا. اور دوسرے علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ نہیں، وہ نماز پڑھ کے جب اپنے گھر واپس جاتا اور اس کا گھر اوالی میں یا مدینہ کے جو دوسرا کنارہ ہے وہاں پہ ہوتا تو وہاں پہنچنے تک سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا تھا، تو سورج ابھی سرخ نہیں ہوا ہوتا تھا، وہ روشن ہوتا تھا تو وہاں پہ وہ پہنچ جاتا تھا. اور اوالی کا علاقہ یا مسجد یہاں پہ ذکر جس علاقے کا کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ کا جو آخری کونا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1.5 یا 2 میل کے فاصلے پہ تھا. تو 2 میل کا فاصلہ عام طور پہ کوئی شخص جو اب 1 گھنٹے میں طے کر سکتا ہے، 1 گھنٹے میں آ اور جا سکتا ہے. اور دوسروں نے اس سے زیادہ فاصلہ لیا جو ایک سائڈ کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال مفہوم میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا وقت ہو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 1-1.5 گھنٹہ بھی سورج غروب ہونے میں باقی ہو. اور یہ ظاہر ہے گرمیوں میں ممکن ہو سکتا ہے، سردی کے وقت میں تو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز میں بھی بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے. ابھی عصر کی نماز کے بارے میں حدیث جو ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس حدیث سے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ فجر کی نماز اس طرح سے ختم کی جائے کہ ایک شخص اپنے ہم نشین کو دیکھ کر پہچان سکے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھنا مسنون ہے، اگر اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. اور عصر کی نماز ایسے وقت میں ادا کرنی چاہیے جب سورج ابھی پوری طرح سے روشن ہو اور آسمان پہ بلند ہو، ایسا نہ ہو کہ سورج جو ہے وہ سرخ ہو جائے. اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو وقت ہے ویسے وہ فجر سے پہلے تک مجبوری کی حالت میں ہو سکتا ہے. اور اگلی حدیث جو ہے 517، اس کو بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے انس سے ہی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم دوپہروں میں نماز پڑھتے یعنی گرمی میں نماز پڑھتے، فسجدنا علی ثیابنا اتقاء الحر، تو ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ گرمی سخت ہوتی تھی اور زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہوتا تھا، زمین جو ہے وہ تپ رہی ہوتی تھی، تو پھر ہم اپنا کپڑا جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ڈال کے اس کے اوپر نماز پڑھ لیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہاں پہ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ نماز اول پڑھی جاتی تھی، ابھی سایہ ڈھلا نہیں ہوتا تھا اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی تھی، تو کپڑا ڈال کے نماز سجدہ کر لیا کرتے تھے. تو ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت ہے کہ بھئی جگہ آگے اتنی صاف نہیں ہے
یا ہمیں کوئی شک ہے تو ہم اپنا دوپٹہ یا چادر یا برقع وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو آگے ڈال کے اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. اور گرمی کی حالت میں بھی کپڑے کے اوپر اگر صحابہ سجدہ کرتے تھے تو مطلب ہے کپڑے کے اوپر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ جلدی پڑھی گئی تھی، لیکن اس میں بھی حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں چاہے کچھ تاخیر بھی کی جائے لیکن جو شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے اس میں بہرحال فرش جو ہے وہ گرم ہی رہتا ہے، تو کپڑا اس لیے ڈال کے نماز پڑھی گئی تھی. واللہ عالم. لیکن بہرحال دونوں چیزیں ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں. اب یہاں ایک اور حدیث آ رہی ہے جو ایک اور موضوع پہ ہے. 517 حدیث ہے اور باب جو ہے تاخیر الظہر الی العصر، کہ ظہر کی نماز کو عصر تک مؤخر کرنے کا بیان. اور یہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، عن جابر بن زید عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ 7 و 8، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 8 رکعتیں پڑھی اور 7 اور 8 رکعتیں پڑھی، 7 رکعتیں اور 8 رکعتیں پڑھی. الظہر والعصر، ظہر اور عصر ملا کے پڑھی، والمغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی. فقال ایوب کہتے ہیں لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ قال عصا. حضرت ایوب سختیانی جو ہیں انہوں نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شاید بارش کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ 2 نمازیں جمع کی گئیں، ظہر اور عصر جمع کر کے اکٹھی پڑھی گئیں، اور 8 رکعتیں وہ آتی ہیں، اور جو 7 رکعتیں آتی ہیں وہ مغرب اور عشاء کی اکٹھی کر کے پڑھی گئیں تو وہ ہوئیں 7 رکعتیں. اب اس حدیث پہ بہت ڈسکشن کی ہے علماء نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے نمازیں جو ہیں وہ جمع کی ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اور اس میں بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ ہو سکتا ہے بارش ہو اور کوئی اور وجہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہو. مگر ترمذی کی ایک روایت ہے جو کہ صحیح روایت بیان کی گئی ہے کہ غیر خوف ولا مطر، کہ نہ تو خوف تھا اور نہ کوئی بارش تھی، کوئی توجیہ نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں. لیکن یہاں پہ جو لائے اس حدیث کو اس لیے ہیں کہ ظہر کو اتنی تاخیر سے پڑھا کہ عصر کا وقت قریب ہو گیا، اور عصر کو اتنا جلدی پڑھا کہ ظہر کا جو ہے وہ آخری وقت ختم ہو کر عصر شروع ہوا تھا. تو یہاں پہ 2 نمازوں کو جو جمع کیا گیا، جمع سوری اس کو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری نماز کو بالکل شروع میں پڑھا، اور ظہر کو بالکل آخر میں اور عصر کو اول میں پڑھا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا جو وقت ہے اس کو اکٹھا کیا گیا. تو ڈسکشن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا بغیر کسی وجہ کے نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بار بار ایسا نہیں کیا، یعنی سفر یا مجبوری کے علاوہ یہ ایک ہی روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہوں. تو اس سے ہمیں دین کی وسعت کا پتہ چلتا ہے، دین کے اندر جو رخصت اور گنجائشیں ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. اور ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جیسے قطبین ہیں، یہ بالکل جو ناروے، ڈنمارک اور یہ والے ممالک ہیں جہاں پہ سردیوں میں بس سورج کبھی نظر ہی نہیں آتا یا بالکل تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے، اور گرمیوں میں جیسے سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ایسے اوقات ہوتے ہیں. تو وہ نمازوں کے لیے کیا کریں گے؟ اور وہاں پہ اگر ظہر اور عصر سورج تو اتنی دیر کے لیے صرف نکلا ہے کہ 2-3 گھنٹے کے لیے جس میں 5 نمازیں انہوں نے پڑھنی ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ تو یہ گنجائشیں ساری جو ہیں اس طرح کی مجبوریوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے ایک جواز ہے، اور وہ دونوں نمازیں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وقفہ ہی اتنا ہے 15 منٹ کا 20 منٹ کا جس میں دونوں نمازیں ہو جائیں گی. تو وہ کیا کریں؟ نماز قضا کر لیں، پڑھیں ہی نا. تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بالکل ظہر پڑھیں اور ساتھ ہی عصر پڑھ لیں. اور اسی طرح مغرب کا وقت بھی ان کے لیے کم ہوتا ہے تو مغرب پڑھیں اور ساتھ ہی عشاء پڑھ لیں. تو یہ رخصت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. زندگی میں ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا ہے، اور جمع کا اصول عمومی اصول نہیں ہے. البتہ کوئی شخص بیمار ہے، اس کے لیے بار بار اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل ہے، اس کا وضو نہیں رہ رہا، اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ وضو کرے اور ایک نماز پڑھے اور ساتھ ہی دوسری نماز پڑھ لے. یعنی وہ ایک دفعہ ظہر کا وضو کر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لے، ظہر اتنی تاخیر سے پڑھے، عصر کا وقت بالکل شروع ہونے سے پہلے، اور عصر بالکل اس طرح پڑھ لے کہ ظہر ختم ہوئی ہے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ گنجائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو احادیث ہیں یہ
آسانیاں ہیں، سہولت ہیں، اور اس کو کوئی جواز بنا کے اپنے لیے آسانی یہ نہیں کر سکتا کہ بلا وجہ نمازیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھتا رہے۔ نماز بہرحال مقررہ اوقات ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور یہ ہم پیچھے بہت ساری اس کی جو حدیث ہیں وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو جمع کا اصول آسانی کے لیے ہے، عموم کے لیے نہیں ہے، یہ مشکلات میں آسانیوں کے لیے ہے۔ یعنی لیکن یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کو بالکل آخر تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، اس کی گنجائش ہے، اور عصر کو بالکل شروع میں لے آئے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو ہمیں دین کا فہم اچھی طرح سے ہونا چاہیے کہ عمومی اصول کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہیں، اور گنجائشیں کیا ہیں، اور گنجائشیں کن مجبوریوں کے لیے ہیں، اور عموم کا اطلاق کن چیزوں پہ ہوتا ہے۔ یہ فہم ہم سب کو ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے دین میں کوئی غلط استدلال نہ کر بیٹھیں اور حدیث کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔